دوستوں آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ دبئی میں یا یو ای میں آ کے اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے دبئی میں یا یو ای میں آ سکتے ہیں، کیسے اپنا کیریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ کسی بھی ایجنٹ کو پیسے دیے، ہم کیسے خود سے جاب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو کون کون سی جاب مل سکتی ہیں اور کس طرح سے مل سکتی ہیں، تو آج ہم بات کریں گے اسی بارے میں۔ میں بھی آپ سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ خود آئیں، وزٹ ویزا پہ آئیں، خود جاب آ کے سرچ کریں، کسی کو وہ پیسے نہ دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے بھی ریکروٹرز ہوتے ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں یا ایجنٹس ہوتے ہیں، سب آپ کو صحیح نہیں بتاتے۔ کچھ ان میں بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی آپ کو جو بتاتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو آپ سے پیسے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں جو آپ کو جاب دیتے ہیں، اس میں سیلری جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور پیسے بہت زیادہ چارج کرتے ہیں۔ اگر آپ خود آتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سے آپشنز ہوتے ہیں، آپ خود ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل فریشر ہوتے ہیں، جو پہلے کبھی گئے ہوئے نہیں ہوتے، ان کو بہت زیادہ ڈر لگا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کیسے جائیں گے، کیا کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ اگر آپ خود آنا چاہتے ہیں تو بہت ایزی ہے، کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت ایزی ہے، آپ خود آ سکتے ہیں، کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہاں پہ آ کے کون سی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یا تو جاب لیٹ ملتی ہے یا پھر نہیں ملتی ہے۔ یہ سب آپ کو میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہا ہوں، اپنے دوستوں کا بھی، اور میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا ایکسپیرینس بھی لے کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں خود پچھلے 10 سال سے دبئی میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو شروع میں آ کے ہم نے غلطیاں کی یا میرے ساتھ والے لوگوں نے غلطیاں کی، وہ غلطیاں آپ لوگ نہ کریں اور آپ کو ایزیلی آرام سے جاب مل جائے۔ پہلی چیز آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ فریشرز جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے کون سی غلطیاں کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ آپ جاب کیسے سرچ کر سکتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ لوگ دبئی میں آ کے یہاں پہ لینڈ کر کے اس کے بعد جاب سرچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کی ایکسپیرینس کیا ہے، آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں انجینئرنگ کی۔ اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ انجینئرنگ کی فیلڈ میں آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کلیئر کرنا ہے کہ آپ نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے۔ ابھی آپ اپنے ہوم کنٹری میں آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سرچ کریں کون کون سی جابز ہیں، ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ اپنی کیٹیگری سرچ کرنے کے بعد آپ نے ایک ذہن بنا لینا ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں کام کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ بہت ساری ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں، بہت ساری فیک ہیں لیکن بہت سی ایسی بھی ہیں جو آپ کو واقعی میں جاب دیتے ہیں اور کچھ بھی چارج نہیں کرتے۔ آپ نے سب سے پہلے ان سب ایجنسیز کی لسٹ بنا لینی ہے اور ان کے ایڈریس اور فون نمبر جو ہیں وہ اپنی لسٹ میں ڈال لینے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی جاننے والے یو اے میں ہیں تو آپ ان سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ وہ پتہ کر کے بتا سکتے ہیں، چیک کر کے بتا سکتے ہیں، یا ان کو پتہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایجنسیز کیسی ہیں۔ تو سب سے بڑی بات آپ ذہن میں ڈال لیں کہ جو بھی ایجنسی آپ سے پیسے چارج کر رہی ہے یا آپ سے پیسے مانگ رہی ہے، وہ ایجنسی بالکل بھی صحیح نہیں ہے، وہ ایجنسی فیک ہے، اس ایجنسی پہ بالکل بھی ٹرسٹ نہ کیجیے گا۔ سب سے بڑی اور مین بات یہ ہے کہ جتنی بھی اچھی کمپنیز ہیں یا جتنے بھی اچھے ریکروٹرز ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے نہ تو آفر لیٹر کے نہ ویزا کے پیسے چارج کریں گے۔ وہ آپ کو فری آف کاسٹ ویزا بھی دیں گے، آفر لیٹر بھی دیں گے، ہر چیز پرووائڈ کریں گے۔ اس کے لیے یو اے کا قانون بھی موجود ہے، اگر کوئی بھی آپ سے پیسے مانگتا ہے تو اس کو بالکل بھی پیسے نہ دیں، اور اس کی آپ کمپلین بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کو کون سی فیلڈ ریلیٹڈ جاب چاہیے۔ میں کچھ لنک بھی ویڈیو کے ساتھ شیئر کر دوں گا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی کمپنیز ہیں جو یہ وہ کمپنیز ہیں جو ڈائریکٹ ہائرنگ کرتی ہیں، جو کسی بھی تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کرتی ہیں۔ یا پھر یہاں پہ آپ کے کوئی جاننے والے ہیں تو آپ ان سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں کمپنیز کے بارے میں۔ اس کے بعد سی وی یہاں پہ آپ کا مین رول پلے کرتی ہے۔ بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ لوگوں نے سی ویاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اسپیشلی جو فریشر ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کیا کرنا ہے۔ وہ بس ایک آدھ سی وی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح کی یہاں سی وی ہونی چاہیے یا اس طرح سے سی وی بن جائے گی۔ سی وی آپ کی جاب کے لیے بیک بون ہوتی ہے، ایک مین چیز ہوتی ہے۔ میں نے کچھ سی ویز کے لنک بھی جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی اپ ڈیٹڈ سی وی ہونی چاہیے۔ آپ اپنی مرضی کے، اپنے ایکسپیرینس کے، اپنی فیلڈ کے حساب سے اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔
اور یہ سی ویز بالکل فری آف کاسٹ ہیں، آپ ان کو یوز کیجیے اور اپنی اپڈیٹڈ سی وی بنائیے۔ اب یہاں پہ دبئی میں لینڈ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا ذہن بھی بنا لیا کہ میں نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے، آپ نے کچھ کمپنیز بھی دیکھ لیں کون سی جابز جو ہیں وہ بھی مارکیٹ میں ہیں، کیا کہاں پہ اوپننگز چل رہی ہیں۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ کو آن لائن بھی اپلائی کرنا ہے اور فزیکلی بھی جا کے کمپنیز میں سی ویز اپنی جمع کروانی ہے۔ فزیکلی سی وی جمع کروانے کا ایک نقصان ہوتا ہے کہ بہت سی کمپنیز میں سی ویز آپ کی یا تو سیکیورٹی کیبن پہ پڑی رہتی ہیں یا ریسیپشن پہ پڑی جاتی ہیں، جو ایچ آر تک پہنچتی ہی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں تو ہزاروں لوگ ایک جاب کے لیے ایک ٹائم میں آن لائن اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سب لوگوں میں آپ کی سی وی کیسے اسٹینڈ آؤٹ کرے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہی کرنا ہے کہ آپ نے کمپنیز کی جو ویب سائٹس ہیں وہ چیک کرنی ہے، وہاں پہ آپ کو یا تو ایچ آر کا ڈائریکٹ ای میل مل جائے گا یا پھر آپ کو وہاں سے کمپنیز کا جو ہے نمبر مل جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہاں پہ جو کمپنی کا نمبر دیا ہوا ہے اس نمبر پہ آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ مجھے ایچ آر کی ای میل چاہیے، یا پھر جس بھی فیلڈ میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس فیلڈ کا جو ہیڈ ہے آپ اس کی ای میل کی ریکویسٹ کر لیں۔ آپ کہہ لیں مجھے کوئی ایک اسپیشل کام ہے، کوئی اسپیشل بات کرنی ہے، اس کے لیے مجھے اس بندے کا یا اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کا جو ای میل ہے وہ چاہیے۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ فائنل جو شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہوتا ہے اسی نے کرنی ہوتی ہے، تو آپ کی سی وی ڈائریکٹلی اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ اگر تو آپ کی سی وی بہت اچھی بنی ہوئی ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے، سب کچھ ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ آپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی کر لیں گے۔ اس طرح سے آن لائن میں آپ کی سی وی اسٹینڈ آؤٹ کرے گی اور آپ ایزیلی اپروچ ہو جاؤ گے۔ اور یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جو میں نے خود بھی اپلائی کیا ہوا ہے اور میرے بہت سے دوستوں نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ جب کال کر رہے ہوں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کون سے ڈپارٹمنٹ کے لیے ہائرنگ ہو رہی ہے، کیا اس کے ریکوائرمنٹس ہیں، تو اس کے حساب سے ہی آپ نے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کا جو ای میل ہے وہ لینا ہے۔ 90% کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو ای میل ایڈریس دے دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جہاں پہ یہ جاب پوسٹ ہوئی بھی ہے وہاں پہ بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے، جسی بھی اگر لنکڈ ان پہ ہے یا کمپنی کی ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ آپ نے وہاں پہ بھی اپلائی کرنا ہے۔ تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ موسٹلی فریشرز ہوتے ہیں وہ جب وہاں سے فریش گریجویٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ وزٹ پہ آ جاتے ہیں، وہ آ تو جاتے ہیں لیکن وہ اپنے ڈاکومنٹس ہی لے کے نہیں آتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس ہمیشہ سے اپنے ساتھ رکھنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیسے بتائیں گے کہ میری یہ کوالیفیکیشن ہے اور میں اس جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں۔ اور ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کے پاس جو آپ نے فائنل ڈگری کی ہوئی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے اور وہ بھی اٹیسٹ کی بھی ہونی چاہیے۔ بہت سی جابز ایسی ہوتی ہیں جیسے مینیجر ہو گیا، سپروائزر ہو گیا، اکاؤنٹنٹ ہو گیا، کیشیئر ہو گیا، یا اس طرح کی اور بھی بہت سی جابز ہیں جن میں کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ آپ سے آپ کے اٹیسٹڈ ڈگری مانگتے ہیں، تو آپ ہمیشہ اپنی ڈگری کو اٹیسٹ کروا کے اپنے ساتھ رکھیں۔ اس کے بعد جو فریشرز ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایجنسی یا کمپنی آپ کو آفر لیٹر دے رہی ہے تو آپ صحیح سے چیک کر لیں کہ وہ جو آفر لیٹر ہے وہ صحیح پراپر ہے۔ بہت سی کمپنیز آپ کو یا جو ایجنسیز ہوتی ہیں آپ کو ایسے بھی ٹریپ کرتی ہیں کہ یہ آفر لیٹر لے لیں، آپ اس کے بدلے ہمیں اتنے پیسے دے دیں، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ جو فریشرز ہوتے ہیں ان کو بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جاب ہو گئی ہے اور ہمیں آفر لیٹر مل رہا ہے تو ہم ان کو کچھ پیسے دے دیں۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو ایک درہم بھی نہیں دینا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی اچھی کمپنیز ہیں وہ آپ سے کبھی بھی ایک درہم بھی چارج نہیں کریں گی، نہ ہی آپ کو بولیں گے کہ آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں یا اتنے پیسے دینے ہیں۔ نہ تو ویزا کی کاسٹ ہوتی ہے اور نہ ہی آفر لیٹر کی کاسٹ ہوتی ہے، آپ نے ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ٹریپ کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی ایجنسیز ایسی ہیں جو آپ کو کہتی ہیں کہ ہم آپ کے رجسٹریشن کر لیتے ہیں، آپ اس کے بدلے ہمیں اتنے پیسے دے دیں، 100 200 500 جتنا بھی۔ جب بھی آپ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ کوئی بھی جاب آئے گی تو ہم آپ کو وہاں پہ لگوا دیں گے، تو یہ بھی بالکل فیک ہوتا ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو کچھ بھی نہیں دینا۔ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جاب خود سے ڈھونڈنی ہے۔ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، ان کے ریلیٹیو ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس بن جاتا ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی جاب مل جائے گی۔
تو یہ سب بہت ہی اہم ڈیٹیلز تھی، میرے حساب سے بہت اچھی انفارمیشن تھی جو آپ لوگوں کے کام آ سکتی ہے۔ تو اس سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہمیشہ، اور کوشش کرنا کہ ہمیشہ ڈائریکٹ جاب جو ہے وہ سرچ کرنی ہے۔ تو امید ہے یہ انفارمیشن آپ کے بہت کام آئے گی۔ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔